اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے موضوع ہے آج میرا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ سورہ نساء ہے، اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں آپس میں تنازع جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو ایک فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ اللہ کے فیصلے اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کے فیصلے نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی محدث، کسی تاریخ دان، کسی مفتی، کسی عالم، کسی بھی شخص کو، چھوٹے بڑے کو، دین کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ عہد بالکل واضح ہے کہ تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے، فیصلہ اللہ کے رسول سے کرواؤ، تیسرا اور کوئی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا قرآن نے، بس دو کا نام دیا کہ ان دو سے ہی فیصلہ کرو۔ اور ان صحابہ کرام سے نیچے کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی تاریخ دان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کو تو بالکل ہی کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت میں بولنے کا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ بارش کیوں برسائی ہے، یا بارش کیوں نہیں برسائی، فلاں کو بیٹا تو نے کیوں دیا ہے، فلاں کو بیٹی کیوں نہیں دی ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو ہے کوئی شخص جو ہے اللہ سے پوچھ نہیں سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھے جانے والے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا اور وہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے مخلوق پر سب سے اعلیٰ ہے، پختہ ہے، ٹھوس ہے، لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلام اللہ ینسخ کلامی، میرا کوئی بھی حکم یا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم یا فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کا ہر قانون اور ہر حکم جو ہے میرے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے بھی کسی حکم کو، کسی فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر جو ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے اللہ کے بعد، وہ اللہ کے کسی حکم کو اور فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ سورہ کہف میں ہے لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دوسرے مقام پہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اللہ کے قرآن پاک میں یہ فیصلے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کسی کے اندر یہ جو ہے مجال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اللہ کا طریقہ جو ہے وہ فیصلہ ازل سے اس نے کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو بدلنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے خطیب حضرات ہیں جمعے میں اکثر پڑھتے ہیں اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، سب سے اچھی بات اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے اِنَّ خیر الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھی ہدایت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ دو باتوں کو ہمارے خطیب پڑھتے ہیں لیکن ان کو ترجمہ نہ آنے کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں، اور نہ سننے والے آگے جو جاہل بیٹھے ہیں ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو لوگوں کے کلام پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس سے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس طرح اللہ کا کلام قرآن پاک ساری مخلوق کے کلام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کی فضیلت ہے، کلام کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ واضح طور پر بتا دی ہیں کہ اللہ کے فیصلے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر یہ ہے وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے، سمجھ کر اس کو سیکھے اور دوسروں کو پھر سمجھائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور ہماری بدبختی سورۃ الانعام آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے دوسروں کو بھی روکیں گے اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہیں گے۔ یہ سورۃ الانعام آیت 26 میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ایسے لوگ مذہبی پیشوا جو لوگوں کو بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیں گے، کوئی نہ پڑھی ہو تو وہابی ہو جائے گا، وہ نہ پڑھی ہو گمراہ ہو جائے گا، وہ ترجمہ نہ پڑھی تینوں سمجھ نہیں ہونی 18 علوم کے بعد۔ یہ سارے فتنے جو ہے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے 26 نمبر آیت سورۃ الانعام میں یہ بات جو ہے واضح کر دی ہے کہ لوگوں کو روکیں گے قرآن سمجھ کر پڑھنے سے، اور خود بھی اس کی سمجھ سے دور رہیں گے، خود بھی جاہل رہیں گے، دوسروں کو بھی جاہل رکھیں گے۔ اور یہی ہے ان کا کہ ترجمہ نہ پڑھی وہابی ہو جائے گا، ترجمہ نہ پڑھی گمراہ ہو جائے گا، ترجمہ نہ پڑھی تینوں سمجھ نہیں ہونی 18 علوم تو بغیر، وہ ساڈے مولوی کی کتاب پڑھی جا بس۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے قرآن پاک کے ساتھ، اور اس قرآن پاک کا مقدمہ ہوگا ہمارے خلاف قیامت کے دن۔ وَيَقُولُ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، یا اللہ میری اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھنے والی تھی اس قرآن کو جو ہے پس پشت ڈال دیا تھا، اس قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی پیٹھ پیچھے اس قرآن کو رکھ دیا تھا، نہ خود سمجھتے تھے نہ کسی کو سمجھنے دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری باتیں جو ہے واضح کر دی ہیں۔ ہم نہیں بچ سکتے اس قرآن پاک کی روح گردانی کرنے سے، اس کے برے انجام سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ جب اللہ کی عدالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ کریں گے تو ہم کس طرح بچ سکیں گے؟ ہم قرآن کو ہاتھ میں نہیں لگاتے، رٹا لگا رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کسی جملے کا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا، کچھ پتہ نہیں، رٹے پہ رٹا، رٹے پہ رٹا۔ یہ کہیں اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ تم رٹا ہی لگاؤ بس، نبی علیہ السلام نے بالکل نہیں کہا کہیں بھی کہ رٹا ہی لگاؤ، بلکہ قرآن نے تو شروع میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک خاص کتاب ہے، عام کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، اور وہ یہ حقیقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، راستہ بتانے والی ہے۔ یہ ہے جنت کا راستہ، نبیوں کا راستہ، مومنین صحابہ کرام کا راستہ، اور یہ ہے شیطانوں کا راستہ، جہنم کا راستہ۔ یہ دونوں راستے جو ہے وہ بتاتی ہے انسانوں کو۔ تو یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے رہنمائی کی کتاب ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ جاہل علماء اور مفتیوں کے کہنے پر جو ہے اس کے ترجمے سے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی قرآن پاک میں مثالیں ہیں کہ پیغمبر بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا، پیغمبر بھی اللہ کے فیصلے کو، حکموں کو بدل نہیں سکتا۔ مثلاً غزوہ احد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خالد بن ولید کے لشکر کے ہاتھوں، وہ پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر درے میں سے آیا تھا، اس کے ہاتھوں جب زخمی ہوئے، صحابہ کرام بھی زخمی ہوئے اور کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے،
تو نبی علیہ السلام نے پریشانی میں فرمایا کہ یہ قوم، وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی، یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی قوم فلاح پا سکتی ہے اور کوئی نہیں پا سکتی، یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے درے سے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے سے درے میں سے گزر کر صحابہ کرام پر نبی علیہ السلام حملہ کیا ہے، یہ بعد میں ایسا مسلمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیف اللہ کا لقب دیں گے۔ اللہ کو پتہ تھا، نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ۔ ابو سفیان مسلمان ہو جائے گا، ہندہ مسلمان ہو جائے گی، جس سے امیر حمزہ رضی اللہ کو شہید کروایا تھا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس کی بہو جو ہے ابو جہل کی، وہ دونوں مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کو پتہ تھا، نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، اس لیے اللہ نے اس فیصلے سے روک دیا کہ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ قوم کس طرح نجات پائے گی۔ یہ نجات دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ فیصلے کی بات آپ نہ کریں۔ دو نمبر ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار جو ہے فوت ہوتا ہے، اس کا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ حقیقی ایمان والا تھا، تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے جنازے کے لیے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ سورہ توبہ ہے، اور جب جو ہے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی اتار دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقین میں سے کوئی بھی جب فوت ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ فرمایا کہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر 70 دفعہ بھی آپ ان کی بخشش کی دعا کریں گے مجھ سے منافقین میں سے کسی کے لیے بھی، تو میں بالکل ہی معاف کروں گا۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، اور آگے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، منافقین کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اس کے بعد دیگر پیغمبروں کے جو ہے واقعات وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشی سے غضبناک ہو کر بستی کو چھوڑا اور کہا تم پر کل عذاب آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو برداشت نہ کیا کہ میری اجازت کے بغیر کیسے تم بستی چھوڑ رہے ہو۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو بغیر اللہ کی اجازت کے بستی چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں جو ہے قید کر دیا۔ ادھر قوم جو تھی وہ ڈر گئی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ناراض ہو کر گئے ہیں، اب عذاب آئے گا۔ وہ ساری بستی جو ہے باہر ریگستان میں دھوپ میں آ گئے، دوپہر کی سخت دھوپ میں، اوپر سورج کی گرمی، نیچے گرم ریت، بندے علیحدہ، عورتیں علیحدہ، بچے علیحدہ، بندے رو رہے ہیں سجدے میں، عورتیں رو رہی ہیں سجدوں میں، بچے گرمی میں رو رہے ہیں۔ ان کی چیخو پکار پر اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر ترس آ گیا، ان کو معاف کر دیا۔ اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا اگر یہ ہمارا بندہ یونس علیہ السلام جو ہے ہماری تسبیح نہ کرتا، ہم سے معافی نہ مانگتا، ہم اس کو جو ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلے کرنے والا اللہ ہے، پیغمبر اس کے تابع ہے، اس کی مرضی کے تابع ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے، بیوی ایک ہی رہ گئی تھی خدمت کے لیے، ایک دن جو ہے غصے میں ان سے کہا کہ میں تندرست ہو جاؤں گا، تجھے 100 کوڑا ماروں۔ اس اللہ کے بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تندرست ہوئے اللہ کے حکم سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایوب علیہ السلام کو کہا، کیونکہ بیوی جو تھی وہ 100 کوڑے کے لائق نہیں تھی، بے گناہ تھی، پاکیزہ تھی، اس لیے فرمایا کہ خذ ضغثا ولا تحنث، اے ایوب 100 تنکے کا جھاڑو پکڑ لے اور قسم نہ توڑ، اور 100 تنکے کا جھاڑو جو ہے اکٹھا ہی جو ہے اپنی بیوی کو مار دے، تیری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کی قسم جو تھی وہ پوری کرا دی، لیکن اس حالت میں نہیں جس حالت میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا، کیونکہ بی بی جو تھی ان کی بیوی جو ان کی تھی بے گناہ تھی، پاکیزہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے فیصلے کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے فیصلوں کو بدل دیتا ہے، بدل سکتا ہے، اس کا اختیارات ہیں، لیکن پیغمبر بھی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے جب ان کا بیٹا کافر بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے لگا لہر میں، کہا یا اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل برے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا نہیں پتہ مجھ سے سوال نہ کرنے۔ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، یہ کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ پیغمبر کو چپ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، پیغمبر مجال نہیں مار سکتے اس کے سامنے، تو امتی جو ہے وہ اس کے فیصلوں کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیویوں کے کہنے پر تیسری بیوی کے گھر سے شہد پینا جو ہے سورہ تحریم ہے 29ویں پارے کہ شہد پینے سے جو ہے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کس طرح کر سکتے؟ لیما تو حرم ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کریو، آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش مانگتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ مشرک کے لیے بخشش مانگنا صحیح نہیں، درست نہیں ہے، تو وہ چھوڑ گئے، ٹھیک ہے جی نہیں بخشش مانگوں گا۔ اسی طرح منافقین، سورہ توبہ ہے، منافقین جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جھوٹے جو ہے وہ بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو منافقین کو کیوں اجازت دی پیچھے رہنے کی، حتیٰ تعلم منہم، یہاں تک کہ آپ ان کے بارے میں جان لیتے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو یہ پیغمبروں کی اصلاح کے لیے اللہ تو ان کو ٹوک سکتا ہے، اصلاح کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر اس کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے، اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، اس کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے، اس کے کسی حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، اس کے کسی حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں۔ تو یہ ہے حیثیت اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے درمیان۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے دور کے بارے میں کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیوں؟ مال و دولت بہت تھا، اسمبلیاں ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں، لوٹ مار ٹھیک ٹھاک تھی، نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین مدینہ طیبہ کی بستی میں اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا، اور اس دین کی برکت سے ہر جگہ امن و سکون تھا۔ اس دین کی وجہ سے ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام، فلسطین فتح ہوا، روم فتح ہوا، اس دین کی برکت سے۔ یہ بعد کی، یہ فتوحات نبی علیہ السلام کے بعد کی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں غزوات ہوئے ہیں جو فتوحات دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان سب غزوات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور اسلام کی سربلندی کا یہ دور تھا، زمانہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کرنے والے تھے، نہ ایسا کوئی استاد تھا کائنات کے اندر، نہ ایسے کوئی شاگرد تھے کائنات کے اندر، استاد بھی بے مثال اور شاگرد بھی بے مثال، اور تعلیم بھی آسمانی بے مثال، اور اخلاق و کردار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھا بنا دیا، صحابہ کرام کو پاکیزہ اخلاق کے مالک بنا دیا۔
ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ تھا خیر القرون کرنی، سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اسلام کا نفاذ ہوا، اللہ کی زمین اور مخلوق پر فتوحات ہوئی غزوات میں، اور امن و سکون ہوا ہر طرف، اور خوشحالی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہ السابقون الاولون من المہاجرین، کہ جو پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب سے آگے بڑھنے والے ہیں ایمان میں، اسلام میں، مہاجرین اور انصار میں سے، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پر راضی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے، مہاجرین اور انصار کے لیے خوشخبری سنا دی، اور انہی صحابہ کرام کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں تھے، انہوں نے نام لے لے کر صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر صدیق جنتی ہے، عمر فاروق جنتی ہے، عثمان غنی جو ہے جنتی ہے، علی المرتضیٰ جنتی ہیں، اور علی المرتضیٰ کے دونوں بیٹے اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا یہ بھی جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے دونوں بیٹے، اور جو ہے حضرت فاطمہ جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہیں۔ خوشخبریاں دیں۔ اس طرح ان 4 خلفائے راشدین کے علاوہ ایک گروپ میں 10 مبشرہ 10 صحابہ ہیں، طلحہ، زبیر، اس طرح جو ہے سعد بن ابی وقاص وغیرہ جو ہے سب کو جنت کی خوشخبریاں دیں، اور قرآن کہتا ہے میرا نبی میرے حکم کے بغیر بولتا نہیں ہے۔ جو کچھ نبی علیہ السلام جن جن کو جنتی فرمایا، اللہ کے حکم سے جنتی فرمایا، اپنے پاس سے نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اس کے بعد فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام کے راستے میں جہاد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ لوگ جو ہے بعد میں آنے والے لوگ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بعد میں آنے والے لوگ، فتح مکہ کے بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ، فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان والے لوگ اور جہاد کرنے والے لوگ جو ہے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ افضل ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ افضل ہیں صحابہ کرام میں سے، خواہ مہاجر ہیں یا وہ انصار ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں اوپر تمام کافروں کے، رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ غزوات نبوی میں جانیں قربان کر دیں، بچے قربان کر دیے، مال و دولت قربان کر دیے، لیکن کافروں کو چھوڑا نہیں ہے۔ بدر سے شروع ہوئے فتح مکہ تک جہاں بھی کافروں کے ساتھ سامنا ہوا ہے ان کو بہت بری طرح ذلیل و خوار کیا۔ بدر میں ابو جہل جو سردار تھا اپنے لشکر کا، اس کو 2 بچے جو ہے معاذ اور معوذ جو ہے وہ دونوں جو ہے اس کو تہہ تیگ کرتے ہیں، اس کی گردن اڑاتے ہیں۔ سرداروں کو قتل کروایا اللہ تعالیٰ نے، شیبہ اتبا کو، ابو جہل کو، مومنین کے ہاتھوں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، میرے نبی کے جو ساتھی ہیں کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، کوئی روح رعایت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں؟ ہم تو کافروں کے بدترین غلام بنے ہوئے ہیں۔
کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر ہم مال بنا رہے ہیں، دنیا بنا رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اور اس دنیا داری میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں ہم، رحماء بینا والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کیے ہوئے ہیں۔ افغانستان جنگ میں ہمارے حکمرانوں نے جو ہے بھرپور ساتھ دیا، امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں کا، ان کو ہوائی اڈے دیے، اور ان کا جو سامان جنگ کراچی کے ساحل پر اترتا تھا، بندرگاہ پر، اس کو ہم نے ٹرکوں کے ذریعے افغانستان پہنچایا، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہلاک کروانے کے لیے، مروانے کے لیے۔ ذرا اپنے متعلق بھی سوچ لیں، ہم صحابہ کرام جو ہے ان کو برا کہتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو سوچ لیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہم نے ان کی بدترین غلامی کی، کن مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے اسلام نافذ کیا۔ افغانستان کا جو ہے قصور کیا تھا، انہوں نے اسلام نافذ کیا تھا، اور یہود و نصارہ کو یہ بات جو ہے یہ برداشت نہیں تھی، اور یہاں کے جو حکمران تھے ان کو بھی یہ بات برداشت نہیں تھی۔ انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، امریکیوں کی، حتیٰ کہ افغانستان کا جو سفیر تھا اس کو بھی ہم نے پکڑ کر امریکہ کے سپرد کر دیا، حالانکہ یہ بین الاقوامی انتہائی خلاف ورزی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف سے جو ہے یمن کا جو گورنر تھا، اس گورنر کی طرف سے 2 سپاہی آئے، 2 فوجی آئے نبی علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر سفیروں کا قانون نہ ہوتا بین الاقوامی تو میں تمہاری دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ تم اللہ کے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہو، جاؤ جا کے آرام کرو، کل آنا، کل میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی توہین پر ایران کے خسرو پرویز کو نقص سزا دی کہ تم نے جو ہے میرے نبی کی توہین کی ہے۔ اس کے بیٹے نے رات کو اس کو قتل کر کے جو ہے وہ خود تخت پہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے فوری اس سے بدلہ لیا اپنے پیغمبر کی توہین کا۔ تو فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں جو کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ اور میں آگے بیان کرتا ہوں کہ جس نے بھی نبی علیہ السلام کی توہین کی، ابو لہب نے توہین کی، مجلس کے اندر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف جو ہے بات کہنے کے لیے بلا لایا۔ اللہ نے سورہ لہب اتار دی اور اس کے گردن پہ پھوڑا نکالا، اس پھوڑے سے بدترین حالت میں تکلیف میں جو ہے وہ مرا، اور اس کی بیوی جو کانٹے اٹھا کر لاتی تھی، کاٹ کر جھاڑیوں سے نبی علیہ السلام کے راستے میں بچھانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اس کو بھی اس گٹھے کے کانٹوں کے گٹھے کے رسے میں پھندا دے کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ نقد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے اس کو سزا دی اپنے نبی کی توہین پر۔ اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب کے بیٹے عتبہ، شیبہ اور ابو جہل وغیرہ جو ہے بڑے بڑے سردار جو ہیں نبی علیہ السلام کو ستایا تھا مکہ میں، سب کو جو ہے سب کی گردنیں اللہ تعالیٰ نے بدر میں زیادہ، اس کے بعد باقی غزوات میں جو ہے اللہ نے انتقام دیا ان سے۔ اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے یہودیوں نے، کعب بن اشرف یہودی، ایک حمنہ، ایک ابو عتیق، 3 یہ یہودی تھے، 2 مرد 1 عورت، انہوں نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی توہین کی، بیویوں کی۔ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ان تینوں کی گردنیں کاٹ دیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی توہین، نقد انعام ان کو ملا۔ اور جب یہ گورنر پنجاب جو ہے قتل ہوا ہے، شیخو پورہ کی ایک عورت جو عیسائی، جس نے نبی علیہ السلام کی توہین کی یا نہیں کی،
اس کو سزائے موت ہو گئی، وہ صحیح تھی یا غلط تھی، اس پہ جو ہے لوگ بحث کرتے ہیں، کرتے رہے۔ تو جو ہے گورنر جو ہے اس کی دل جوئی کے لیے گیا تو اس کے باڈی گارڈ نے اس کو جو ہے شوٹ کر دیا، اور اس کے جو ہے ہلاک ہونے پر ایک ٹی وی چینل پر جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، عالم دین تو نہیں، وہ مذہبی اسکالر، ایک ہوتا ہے مذہبی اسکالر، ایک ہوتا ہے دینی اسکالر۔ مذہبی اسکالر جو ہے وہ یہ نئے فرقوں کا جو پڑھنے والا، نئے فرقوں کی تعلیمات حاصل کرنے والے کو مذہبی اسکالر کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرے اس کو دینی اسکالر کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا ٹی وی پر، میں نے خود سنا کہ پاکستان کے 90% لوگ جو ہیں وہ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، اور فقہ حنفی کے اندر جو ہے گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ 3 دن قید ہے۔ اور میں نے بھی طالب علمی کے زمانے میں فقہ حنفی کسی کتاب میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہ بات پڑھی تھی، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو یہ سارے فرقے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، لیکن چونکہ فرقوں نے اپنی فقہ کو جو ہے ماننا ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس لیے کسی نے اس کی جو ہے وہ نفی نہیں کی۔ اور اس کی جو ہے تعلیمی حالت دیکھ لیں کہ نہ اس کو قرآن کا پتہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توہین پر جو ہے سورہ لہب جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اس کی بیوی کو بھی ابو لہب کو اس کے سزا ملی تھی، اور بدر میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور دیگر جو بڑے سردار تھے ان کی گردنیں اللہ نے کٹوائی تھی، اس کو کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو فقہ کا ماننے والا ہے۔ جو فقہ کا ماننے والا ہے اس کو قرآن کا یا حدیث کا نہیں پتہ۔ پھر مدینہ کے 3 یہودیوں کی جو گردنیں اڑائی گئی وہ حدیث کا میں آتا ہے، نہ اس کو قرآن کا پتہ نہ اس کو حدیث کا پتہ، وہ فقہ حنفی لے کر بیٹھ گیا۔ یہی ظلم ہے اللہ کے دین پر، دین کے ساتھ، کہ یہ فقوں والے جو لوگ جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دب جائے، رک جائے، نبی علیہ السلام کے زمانے تک محدود ہو جائے، اور ہماری یہ فقہیں جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیل دیں۔ یہ کوشش ہے اور یہی سازش ہے، اللہ کے دین کے خلاف یہ سازش ہے، اور اسی سازش کے تحت جو ہے صحابہ کرام پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں، بہتان لگائے جاتے ہیں، جبکہ سورہ فتح کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ اشداء الذین معہ اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ، محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ غزوات میں کوئی رو رعایت نہیں ہے، اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، لیکن رحماء بینہم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھی جو ہے وہ آپس میں نہیں لڑتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم و شفیق ہیں، آپس میں نہیں لڑتے۔ رحماء، یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ سورہ فتح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ کافروں کے لیے تو بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں، آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں گتھم گتھا نہیں ہوتے۔ لیکن یہ دیکھ لیں اس فقہ حنفی والے کی، یہ جو مذہبی اسکالر ہے، اس کی حرکت دیکھ لیں کہ یہ بجائے اس کے کہ قرآن کے حوالوں سے اور حدیث کے حوالوں سے بیان کرتا ہے اس مسئلے کو، اس نے فقہ حنفی ٹھونس دی کہ فقہ حنفی نے جو 3 دن قید کی سزا ہے، اور وہ یہ بھی کہا کہ جی کافر کے لیے اگر کافر توہین رسالت کرتا ہے تو اس کی تو سزا ہے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے یہ شخص کر رہا ہے۔ کیا ابو لہب جو ہے وہ کافر نہیں تھا جس کو سزا ملی؟ کیا اس کی بیوی کافر نہیں تھی جس کو اللہ نے سزا دی؟ کیا ابو جہل، شیبہ، عتبہ اور دیگر سرداران قریش جو تھے وہ کافر نہیں تھے جن کو نبی علیہ السلام کی توہین پر سزا ملی؟ اور یہ جناب مذہبی اسکالر جو ہے وہ کہتا ہے جی کافر کے لیے تو سزا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے، میں یہاں پر یہ بات جو ہے میں کہنے پر مجبور ہوں
کہ یہ فقہ کے ذریعے جو ہے اللہ کے دین کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے دین کا راستہ روکتے ہیں، اللہ کے دین کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بنے پھرتے ہیں مذہبی سکالر، جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، بس فقہ کا پتہ ہے۔ اپنی فقہ کے اندر جو کچھ بھی بن گیا ہے، زمین پر بنا ہوا اسلام اور دین جو ہے وہی رٹا ہوا ہے، اور نہ آسمانی دین میں قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ فرمایا کہ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کے صحابہ جو ہیں، اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر جو ہے سجدوں کے نشانات ہیں۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی یہ صفات آسمانی کتاب تورات کے اندر بھی میں نے بیان کی تھی، انجیل کے اندر بھی بیان کی تھی۔ اس وقت یہ لوگ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے ابھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پچھلی امتوں سے جو ہے اپنے نبی کے صحابہ کی تعریفیں کیوں شروع کی؟ کہ اللہ کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے امت جو ہے اس میں جو ہے فقہی فرقے جو ہے ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا راستہ روکنا، اور دین کا راستہ روکنے کا جو ہے جو طریقہ اپنایا ان فرقوں نے وہ یہ ہے صحابہ کرام کی کردار کشی۔ کسی پر کوئی الزام ہے، کسی پر کوئی بہتان ہے، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا، اللہ صفائیاں دے رہا ہے ان کی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و شفیق ہیں، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، نہیں لڑتے، لیکن ہم جو ہے ان پر بہتان لگائے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں ممکن ہیں، یہ ایسا کرنا چاہیے رب کے فیصلوں کے مقابلے میں، کہ رب کہے وہ آپس میں رحیم و شفیق ہے اور ہم کہیں نہیں جو فلانے نے فلاں سے ظلم کیا، فلانے نے فلاں سے ظلم کیا۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں نہیں کسی کو تکلیف دیتے، آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ان کے خلاف جو ہے باتیں گھڑی گئی ہیں، ان کو قرآن کے ان فیصلوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، رحماء بینہم کے سامنے پیش کریں کہ کیا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا حق غصب کیا تھا اور ان کو دھکے دیے تھے؟ یہ باتیں جو ہے صحابہ کرام کے خلاف، ذرا ان کو رحماء بینہم اللہ کے فیصلے کے سامنے پیش تو کریں۔ قبول کرتا ہے اللہ کا فیصلہ یا نہیں کرتا؟ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر اللہ کا جو فیصلہ ہے رحماء بینہم، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر وہ تو غلط ہو گیا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے۔ اور دوسری بات، جناب فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحماء بینہم میں سے ہیں، اور ان کے مد مقابل جن پر بہتان لگائے جاتے ہیں زیادتی کے، انہیں حق چھینا، حق لینے آئی دھکے دیے اس کو، وہ بھی رحماء بینہم میں شامل ہیں۔ دونوں طرف رحماء بینہم ہیں۔ تو لڑائی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتے ہیں، حق تلفی کس طرح کر سکتے ہیں، دھکے کس طرح دے سکتے ہیں؟ اللہ تو ان کی صفائی اور صفات بیان کر رہا ہے، اور ہم جو ہے صحابہ کرام پر بہتان لگا رہے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ اسلام جو ہے یہ اس کا راستہ روکنا ہے، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے ان کو دنیا میں جو ہے گمراہ اور ظالم جو ہے ان کو ثابت جو ہے بنایا جائے، تاکہ دنیا جو ہے ان گمراہوں اور جو ہے اور ظالموں کے ذریعے جو دین آیا نبی علیہ السلام سے نیچے آیا امت کی طرف، تاکہ لوگ اس کو قبول نہ کریں۔ کہ یہ ظالموں کے ہاتھوں جو اسلام آیا ہے، یہ جو ہے گمراہوں کے ہاتھوں، یہ اسلام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ جو دنیا تو یہی کہے گی، دنیا تو نہیں مانے گی۔ جب صحابہ کرام گمراہ ہیں، ظالم ہیں،
تو پھر ان کا دین جو ہے وہ کیسے محفوظ رہ گیا؟ اس طریقے سے ہم صحابہ کرام پر بہتان لگا کر اللہ کے دین کو جو ہے اور اس امت کو ہم جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر واقعات لے لیں، لیکن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کبار صحابہ میں سے ہیں، اور دونوں رحماء بینہم ہیں، دونوں رحماء بینہم ہیں، دونوں نہیں لڑ سکتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے رحماء بینہم جملے کے تحت، فیصلے کے تحت۔ لیکن ہم نے جنگ صفین اور جنگ جو ہے وہ جمل جو ہے برپا کر کے جوڑ جاڑ کر ہم نے جو ہے وہاں بھی ہم نے جو ہے صحابہ کرام کو گدلا کرنے کی کوشش کی، ان کے کردار کو، ان کے کریکٹر کو۔ حالانکہ جو تاریخ جو ہے جنگ صفین اور جنگ جمل جو ہے وہ بیان کرتی ہے جنگوں کو، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر شرارت جو تھی وہ عبداللہ بن سبا یہودی کے ماننے والوں کی تھی۔ انہوں نے دونوں طرف ہو کر جو ہے شرارت کی، لڑانے کی، لیکن علی المرتضیٰ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ ایسے ایسے واقعات گھڑ کر جو ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا کردار جو ہے یہ مشکوک ہو جائے اور اسلام جو ہے ان کے ذریعے آگے نہ پہنچے اور لوگ بدظن ہو جائیں اصل اسلام سے، اور ہمارے جو ہیں فرقوں کے جو مذاہب ہیں، جو ہم نے بنائے ہوئے دین اسلام جو ہے مذاہب کے نام پر، یہ جو ہے دنیا میں پھیلیں اور غالب آ جائیں۔ تو یہ رحماء جو ہے اس کی مخالفت کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ اللہ جو ہے صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ آپس میں رحیم و شفیق ہیں، نہیں لڑتے ہیں، نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان صحابہ کرام کی یہ صفات جو ہیں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے جو الہامی کتابیں تھیں تورات انجیل، ان کے اندر بھی ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کی صفات بیان کر دی۔ کیا ان صحابہ کرام کے بعد جو لوگ صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، کیا ان کو یہ سعادت ملی ہے کہ مل سکتی ہے کہ اللہ ان کی تعریفیں پہلے کتابوں میں بھی کریں؟ یہ تو تعریفیں صرف الذین معہ جو ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ نبی کے ساتھیوں کی تعریفیں۔ کیا جو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بہتان لگاتے ہیں، ان کو جو ہے گمراہ قرار دیتے ہیں، کیا ان کی صفات میں کہیں قرآن میں یا جو ہے تورات انجیل میں بیان ہوئی ہیں؟ کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، بات کرتے ہوئے کچھ سوچ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ رحماء بینہم، آپس میں رحیم و شفیق ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ جن کی اللہ تعریف کر رہا ہے ان پر کسی کا الزام جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ ان کی جو ہے صفات ہم نے تورات اور انجیل میں بیان کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، اسی سورہ فتح میں حدیبیہ کے مقام پر جب مکہ والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو جو ہے بیت اللہ تک جانے کی اجازت نہیں دی، انکار کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر جو ہے مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، احرام باندھے ہوئے، ہم لڑنے نہیں آئے۔ لیکن وہ نہیں مانے اور افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس بات پر نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان صحابہ مومنین سے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ فتح کی یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے
اور دوسرا فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جب آپ کے صحابہ جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ کیا ہمارے ہاتھوں کے اوپر بھی کبھی اللہ کا ہاتھ آیا ہے؟ ہم جو ان پر اتنے بہتان لگاتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے گدلہ کیا جائے، ان کو مشکوک بنایا جائے تاکہ اصل دین جو ہے وہ وہیں رہ جائے، آگے نہ آئے، ہمارے جو مذاہب ہیں ان کو نہ کوئی نقصان پہنچے۔ کیا کہیں قرآن میں بھی ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا ہو؟ ہمارے ہاتھوں پر اللہ ہاتھ کیوں رکھے؟ ہم تو کافروں کے ساتھ بیعت کرنے والے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ 1973 کا آئین جو ہے اس سے جو ہے ہم کافروں کی جو ہے بیعت کر کے جو ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ جس کافروں کے نظام کو اللہ تعالیٰ سورۃ جو ہے انفال، سورۃ الانفال آیت نمبر 39 اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 193 میں کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا کہ اس کو ختم کرو، اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ کیا ہم نے اللہ کا کو کہنا مانا ہے آج تک؟ ہم کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور ایمانداری سے دیکھ لیں ہمارے فرقوں کا کوئی عالم، کوئی مفتی جو ہے وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہے۔ سب مولوی مفتی جو ہے سب جو ہے جتے ہوئے ہیں اس شیطانی نظام جو ہے، شیطانی فتنے کے جو ہے سپورٹ میں۔ تمام علماء اور مفتی جو ہے وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ کیسے آ جائے؟ ہم تو رب کے بدترین جو ہے نافرمان بنے ہوئے ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے کافروں کی بیعت کی ہوئی ہے۔ ہم کافروں کے لیے رحیم و شفیق ہیں اور اپنوں کے لیے ہم ظالم ہیں۔ اس قوم کا کیا حشر کیا ان اسمبلیوں والوں نے، لوٹ کر جو ہے قوم کو فاقوں تک پہنچا دیا۔ ڈگریوں والے نوجوان جو ہے نہ کوئی محنت ملتی ہے، نہ ملازمت ملتی ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جو ہے مجبور جوان اور دیگر عورتیں جو ہے اور بچے جو ہے وہ پارکوں میں جو ہے وہ جسم فروشی کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان علماء اور مفتیوں کو جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں، اس کا کون حساب دے گا؟ اے علماء اور مفتی، اسمبلیوں کے علماء اور مفتیوں، بتاؤ اس ظلم کا کون حساب دے گا کہ اس قوم کو لوٹ کر، مقروض بنا کر، سودی قرضوں کے، مہنگائی کے، ٹیکسوں کے ظلم کے اندر جو ہے ہم نے بے بس کر دیا ہے، اور اتنا بے بس کہ یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں نوجوان لڑکیاں یا عورتیں یا بچے جو ہے وہ جسم فروشی کریں اور روٹی کھائیں۔ میں پوچھتا ہوں علماء اور مفتیوں کو جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں اور اسمبلیوں میں جو ہے اسمبلیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، کافروں کے فتنے کی سپورٹ کر رہے ہیں، بیعت کی ہوئی ہے کافروں سے، بتائیں ان کا حساب کون دے گا؟ آئیں ٹی وی پر جو ہے چینل پر آ کر وضاحت کریں اس کی۔ کیا نبی علیہ السلام نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا تھا مدینہ کی ریاست میں، یا اللہ کا آسمانی دین جو ہے یہ نافذ کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا یا کافروں کا فتنہ نافذ کیا تھا؟ جن صحابہ کرام نے اسلام نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، ہم ان کو برا کہیں اور اپنے آپ ہم جو ہے اسلام کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ نہ دیکھیں؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم کافروں کے غلام بن گئے ہیں، اور غلام بن کر ہمیں صرف لوٹ مار سے غرض ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ساری مخلوق، ساری رعایا بے شک بھوکی مر جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ 87 جو ہے وزیر کبیر مشیر، 87 جو ہے افراد کی فوج ہے وزیر اعظم کی۔ یہ رحماء بینہم ہے؟ بتائیں یہ علماء اور مفتی جو ان کے ساتھ مل کر لوٹ رہے ہیں قوم کو، بتائیں یہ رحماء بینہم کے اندر آتے ہیں یہ؟ اور یہ علماء اور مفتی بھی رحماء بینہم کے اندر آتے ہیں؟
کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی ترس نہیں ہے۔ جو عورتیں مجبور ہیں جسم فروشی پر، وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ عدی بن حاتم طائی کی بیٹی جو ہے وہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ آتی ہے اور وہ تعارف کراتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جو مہمانوں کے لیے اپنے قیمتی گھوڑے بھی ذبح کر دیتا تھا، میں معزز باپ کی بیٹی ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا بی بی فکر نہ کرو، ہم آپ کو صحابہ کو حکم دیا ان کو چھوڑ دو، جائیں آپ چلے جائیں۔ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر میرے قبیلے کو بھی چھوڑ دو، میں اس کو بھی چھوڑ دوں، جاؤ اپنے قبیلے کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور افغانیوں نے جو کچھ مظاہرہ کیا، وہ برطانیہ کے جو آئی تھی خبریں اکٹھی کرنے کے صحافی عورت جو تھی، اس کے ساتھ وہ افغانیوں نے ایسا اچھا سلوک کیا کہ وہاں سے وہ مسلمان ہو کر گئی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت ہے؟ ہم تو اپنی عورتوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو ہم نے جسم فروشی پر لگا دیا اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ قوم کی عورتوں کو، قوم کے بچوں کو جو ہے جسم فروشی پر لگا دیا۔ یاد رکھو یہ حساب تم نے دینا ہے، تم بچ نہیں سکتے اللہ کے غضب سے، قہر سے۔ تم اس وقت مست ہو، مال مست ہو، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو، کر لو ظلم جتنا کر سکتے ہو اس قوم کے ساتھ۔ یاد رکھو یہ تم نے حساب دینا۔ نمبر 1 جنہوں نے یہ لیبل لگا رکھے علماء اور مفتی کا، سب سے پہلے حساب ان کا اور بعد میں دوسروں کا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی جب آپ کے صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر، آپ کے ہاتھ پر ان کا ہاتھ اور ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ تھا۔ ہمارے ہاتھ یہود و نصارہ کے ہاتھ پر ہیں اور ہمارے ہاتھ پر قیامت تک بھی اللہ کا ہاتھ نہیں آ سکتا۔ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں اور ان کے دین کے دشمنوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہم تو بیعت کرنے والے ہیں۔ ان کے کفر اور فتنے کو جس ان کے نظام کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 39، سورۃ بقرہ آیت نمبر 193، اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں جو ہے کافروں کے دین اور نظام کو جو ہے فتنہ قرار دیا اور کہا اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ کیا یہ ہم کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے۔ ہمیں قرآن کی پرواہ نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھا فقہ والے کا مسئلہ، یہ فقہ حنفی میں جی 3 دن قید ہے نبی کی توہین پر۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا اور اس کا ایمان ہوتا قرآن پر، حدیث پڑھی ہوتی اور حدیث پر ایمان ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کرتا وہ، لیکن اس کو ذرا برابر بھی کوئی جھجک نہیں یہ بات کہنے پر۔ اس نے نہیں سوچا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف فقہ حنفی کو لے آئے ہوں۔ یہ فقہ جو ہے ایسے گل کھلاتی ہیں، ایسے گل کھلا رہی ہیں، یہ دین کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ یہ فقہ کا 3 دن کی قید سنا کر جو ہے یہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کا راستہ روک رہا ہے کہ اس کو قبول نہ کرو، اس فقہ کو قبول کر لو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے دین کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ۔ اور یہ علماء اور مفتی اس معاشرے میں جو کچھ کر رہے ہیں سب کے سامنے۔ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو ہے پہلا رکوع جو ہے اس کے آخری، پہلا پارہ جو ہے اس کے آخری رکوع میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو ہے مثالی شخصیتیں قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، جس سے تم اس قرآن پر ایمان لائے ہو، یقین کرنے والے ہو،
باقی لوگ بھی اسی طرح ایمان رکھیں گے اس قرآن پر اور یقین کرنے والے ہوں گے تو فقط اہتدوا، پھر ہدایت والے ہوں گے۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا اس آیت کی روشنی میں ہم ہدایت والے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان قرآن پر مثالی ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیا۔ ہم تو قرآن کے مقابلے میں اپنی فقہ کی باتیں جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں اور قرآن کا راستہ روک رہے ہیں ہم، اور کافروں کے فتنے اور کفر کے ذریعے ہم جو ہے قرآن کا راستہ روک رہے ہیں، اسمبلیوں کے ذریعے۔ ہماری مثال کہاں ہے؟ اس کے بعد صحابہ اکرام کے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ نور کے اندر، آیت نمبر 14 ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تم پر اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تم نے منافقین کے فتنہ جو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہے بہتان لگایا، اس فتنے کے دوران تم خاموش رہے، یہ جو تم نے جو ہے پالیسی اختیار کی ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل دنیا اور فضل اور رحمت اس دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دیتا تم کو۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اللہ کا فضل رحمت صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے۔ جس طرح ان کی آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں، تورات، انجیل میں بیان کر دی تھی، اسی طرح دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کی خوشخبری سنا دی۔ کیا میرے نبی کے صحابہ، تمہارے لیے آخرت میں بھی اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ یہ قرآن ہے، پڑھو گے تو سمجھ آئے گا، نہیں پڑھو گے تو ٹھیک ہے، مرضی کرو جو۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 14 ہے، دونوں جہانوں کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، حوالہ دے رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں کٹ رہا، یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 14 ہے۔ کیا میرے نبی کے صحابہ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل اس دنیا میں اور آخرت میں نہ ہوتا تو تمہیں اللہ کا بڑا عذاب پہنچا، جو تم نے طریقہ خاموشی اختیار کی منافقین کے مقابلے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ منافقین کو جواب دیتے کہ نبی کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی، نبی پاکیزہ ذات ہے، اس کی بیوی بھی جو ہے پاکیزہ ہے، اور جو ہے مرد کی عزت ہوتی ہے، نبی جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتی، وہ تو نبی کی بدترین توہین ہے اگر اس کی بیوی بد کردار ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے مومنین کو چاہیے تھا کہ منافقین کی باتوں کا جواب دیتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ بتا دیا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اگر یہ دونوں جہانوں میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب، بہت بڑا عذاب دیتا، تمہارے خاموش رہنے پر کہ تم نے منافقین کو جو ہے وہ کھری کھری کیوں نہیں سنائی کہ نبی کی بیوی بری نہیں ہو سکتی، کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ فرمایا صحابہ اکرام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے دور میں غزوات میں تو اشداء علی الکفار، کوئی رو ریات نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، شام فلسطین فتح کیے اور روم فتح کیا، کیونکہ یہ اشداء علی الکفار تھے اور خالص ایمان والے تھے۔ جہاد خالص ایمان والا شخص کرتا ہے، منافق کبھی جہاد میں نہیں جاتا۔ یہ سورۃ توبہ پڑھ کر دیکھ لیں، دیگر صورتیں دیکھ لیں۔ جس کے دل میں کھوٹ ہو، خرابی ہو، وہ جہاد میں شامل نہیں ہوتا۔
اور جو جہاد کرے وہ تو خالص ایمان والا ہوتا ہے، اس کے ایمان میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے دلوں کی کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جانوں کی، مال کی، بیٹوں کی۔ اور یہ بڑی سلطنتیں ایران اور روم اور اس کے بعد عراق اور شام اور فلسطین جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے فتح کی ایمان کی حالت میں۔ اگر ایمان خالص نہ ہوتا جہاد کبھی نہ کرتے۔ منافقین کے بارے میں صورتیں بھری ہوئی ہیں، سورۃ توبہ ہے اور دیگر صورتیں، وہ جہاد سے رہنے کے لیے بہانے کرتے تھے، پیچھے رہنے کے لیے۔ تو یہ ان کی جو ہے خالص ایمان کی نشانی ہے کہ انہوں نے جہاد کے ذریعے یہ علاقے فتح کیے، اسلام جو ہے اس کو وسیع کیا، دور علاقوں میں، دور خطوں میں پہنچایا، غالب کیا، اور اسلام کے ذریعے ان خطوں میں امن جو ہے سکون پیدا جو ہے بحال کیا، نافذ کیا، اور مال غنیمت سے معیشت جو تھی وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی، اتنی زیادہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ مسجد نبوی کا مال غنیمت سے جو ہے وہ سین بھر چکا تھا۔ پھر ارد گرد کے مکان خالی کروا کر اس میں جو ہے یہ مال غنیمت جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور یہ حدیث لمبی ہے، میں اتنا وقت نہیں میرے پاس اس وقت کہ وہ عدی بن حاتم طائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عدی کبھی اسلام پر جو ہے خوشحالی آئے گی، کبھی امن و سکون آئے گا کہ ہیرا نامی بستی سے ایک عورت جو ہے اونٹ پر سونے سے لدی ہوئی جو ہے بیت اللہ کا جو ہے تو زیارت کرنے جائے گی، واپس آئے گی، کوئی چور ڈاکو اس کو نہیں لوٹے گا، اور اتنی خوشحالی آ جائے گی اسلام پر، لوگ زکوٰۃ دیے پھریں گے، لینے والا دینے کے لیے دیے پھریں گے، کوئی لے لے، دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی برکات، اور ان ہستیوں کے ذریعے اسلام کی برکات حاصل ہوئی ہے زمین کو اور مخلوق کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، خالص ایمان والے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ مومنین کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ میں ایک گروہ ایسا تھا یہودیوں نے تیار کیا جو منافق تھے، اور وہ ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے، مکہ والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ سورہ حشر ہے، حوالہ دے رہا ہوں، سورہ حشر میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ منافق جو ہے یہودیوں کو کہتے کہ اگر یہ مسلمان تمہارے ساتھ لڑیں گے تو ہم تمہارے ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر یہ تمہیں نکالیں گے مدینہ سے تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اللہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ فرقہ جنتی ہے، جن کو اللہ نے بھی جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، قرآن پاک۔ فرمایا باقی 72 جو ہے جہنم میں جائیں گے، میں اور میرے صحابہ جس دین پر چل رہے ہیں یہ فرقہ جنتی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا اس فرقے میں شامل ہیں، یا صرف جو ہے صحابہ کرام کو ہم نے جو ہے دنیا میں جو ہے وہ جھوٹ لگا کر جو ہے ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ برے ہی ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ تمہارے بعد آنے والے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ ایمان کے حوالے سے تم سے بہتر ہوں گے، صرف ایمان کے حوالے سے، ویسے نہیں، مجموعی طور پر نہیں۔ صحابہ کرام سے تو جو ہے کوئی کتنی حدیثیں ہیں ان کی شان میں کہ بعد میں آنے والے جو ہے وہ ان کے برابر کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو صحابی ہیں، انہوں نے ایمان کی حال میں نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا، اور ہم نے تو نہیں کیا۔ یہ صرف ایمان لانے کی حد تک جو ہے آپ نے بعد میں آنے والوں کی جیسے بیان کیا، ویسے مجموعی طور پر جو ہے صحابہ کرام کو تو قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر جو ہے سورہ فتح کی جو میں نے بات بتائی ہے صفات اللہ نے ان کی بیان کی، ہماری تو نہیں کی۔ اس کے بعد ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے خالص دین اسلام کیا، نافذ کیا۔ کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی بھی فرقہ حنفی جعفری وغیرہ بالکل نہیں تھا۔ یہ بعد کی پیداوار ہے۔ یہ حنفیت جو ہے یہ بھی عراق کے شہر جو دارالخلافہ جو ہے اس کی یہ پیداوار ہے۔ بغداد میں جو ہے قدوری جو فقہ کی اصل کتاب ہے، قدوری، میں BA میں پڑھاتا رہا ہوں کالج میں، تو وہ قدوری جو ہے وہ بغداد میں لکھی گئی، اور فقہ جعفریہ جو ہے یہ کوفہ میں لکھی گئی ہے۔ یہ دونوں جو ہے اس عراق کی سرزمین میں جو ہے یہ پیدا ہوئی ہیں فقہیں جو ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی علیہ السلام سے ان فرقوں کے بارے میں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الانعام کی 159 آیت ہے یہ، سورۃ الانعام 159 آیت، کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کسی بھی معاملے میں ان میں شامل نہیں ہیں۔ ان فرقوں کی کسی بھی بات جو ہے اس بات میں آپ شامل نہیں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا ان فرقوں کی کسی بات سے تعلق نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت میں حوالہ دے رہا ہوں، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے بنا دیا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ جماعتوں کی صورت میں، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ان فرقوں کا بھی نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ قرآنی آیت ہے، میں نے خود نہیں گھڑی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فرمایا کہ میں نے یہ پہلے کہا ہے کہ یہ فرقے بنانے کا مقصد جو ہے صرف اسلام کی مخالفت ہے، اسلام کی مخالفت، اسلام کا راستہ روکا جائے، یہ نبی علیہ السلام کے دور تک رہے، صحابہ کرام کے کردار کشی کی جائے اور یہ آگے نہ بڑھنے پائے، اور نہ صحابہ کرام کے دین کو کوئی قبول کرے، اور ہمارے جو ہے یہ سارے مذاہب جو ہیں، فرقے جو ہیں، یہی پھیل جائے دنیا میں۔ اصل مقصد جو ہے، اصل پروگرام یہ ہے فرقوں کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاف باتیں جو ہے وہ بیان کر دی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ وہ جو فقہ حنفی کی بات کرنے والا شخص ہے کہ 3 دن کی قید ہے نبی علیہ السلام کی توہین پر، یہ ایک واقعہ تو وہ تھا۔ اس سے پہلے گورنر کو چاہیے تھا کم از کم اس سے پہلے اس واقعہ جو ہوا تھا اس سے کوئی عبرت حاصل کرتا، بجائے اس کے گھر جانے کے ویسے ہی قانونی طریقے سے اس کو جو ہے چھڑا لیتا ہے۔ یہ گھر گیا اس کی دل جوئی کے لیے، تو پھر اس جو ہے وہ غیرت مند جو تھا، جو اس کا سیکورٹی گارڈ تھا، پھر اس کی غیرت پھر جاگ اٹھی، اس نے نہیں برداشت کیا۔ تو یہ جو اس سے پہلے بے نظیر نے بھی 2 عیسائی لڑکے تھے نوجوان جنہوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی، اور سیشن کورٹ نے ان کو سزائے موت دی تھی، اور بے نظیر نے عقل مندی سے اس کو ہائی کورٹ میں جو ہے اپیل کر کے ان کو جو ہے وہاں سے چھڑا کر اسی دن ان کے پاسپورٹ بنا کر جو ہے ان کو جرمنی روانہ کر دیا۔ اور یہ جو ہے یہ عقل مند آدمی جو ہے وہ اس کو ملنے چلا گیا گھر، اور اس کی دلجوئی، فکر نہ کر، ہم تجھے جو ہے وہ سزا نہیں ہونے دیں گے۔ کم از کم بے نظیر جتنی عقل ہی ہوتی ہے اس کے اندر، جان تو نہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ جو ہے عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن کوئی استعمال کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ بھی اس کے ضمن میں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو ہے بڑی سخت گرفت کی ہے، اور مدینہ کے یہودی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کی توہین کی، اور مکہ کے جو ہے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ جنہوں نے توہین کی، ان سب کی گردنیں کٹوائیں اللہ تعالیٰ۔ کسی کو 3 دن کی جو ہے سزا نہیں ملی، کیونکہ فقہ حنفی تھی نہیں، اور نہ
فقہ حنفی کو کس نے اختیار دیا کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلوں پر اپنا فیصلہ ٹھونسے؟ کوئی اختیار نہیں ہے فقہ حنفی کو۔ اس کے بعد جو ہے یہ مذاہب جو ہے، مذاہب یا مذہب کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں سورۃ آل عمران میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک حقیقی دین اللہ کے ہاں حقیقی اسلام ہے۔ تو اسلام اور دین کو چھوڑ کر یہ نیا لفظ اظہار کرنا مذہب اور اس کی جمع مذاہب، جس کا وجود نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس کی آخر مصیبت کیا ہے؟ بس یہی ہے وہ راستہ جو ہے وہ جو ہے اسلام کا روکنا ہے۔ جس طرح کہ نماز جو ہے چھپوائی ہے حنفیوں نے، اس پر لکھا ہے نماز حنفی، جعفریہ والوں نے نماز جعفریہ۔ اور اگر ان سے کہو بھی یہ نماز جو ہے نبی علیہ السلام والی نہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہے، ان کی نبی علیہ السلام کی نماز ہی ہے۔ بھئی اگر نبی علیہ السلام نماز ہے تو پھر اس میں نماز نبوی لکھ دو۔ تمہیں کیا بوجھ پڑتا ہے کہ تم نماز نبوی لکھ دو؟ نبی علیہ السلام کی ہے تو پھر لکھ دو نماز نبوی، پرنٹ کروا دو۔ لیکن نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر پرنٹ کروا دیں تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، دلیل نہیں دے سکتے۔ تو یہ بھی، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں ان فقی میں جو ہے مذاہب کے اندر، جن کا کام صرف اسلام کی مخالفت ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام پر بہتان ترازی کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو جو ہے صحابہ کرام سے نیچے آنے ہی نہ دیا جائے، اس کو صحابہ کرام سے اوپر ہی رکھا جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، رکھ لو، تمہاری مرضی ہے۔ پھر یہ دیکھیں ایمانداری سے کہ انہی فرقوں نے جو ہے اختلافات پیدا کیے ہیں اللہ کے دین میں۔ ایک فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا رہا ہے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس وقت امن پیدا ہو گیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اللہ جانتا ہے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ امام بارگاہوں پر حملے کرتے تھے، وہ مساجد پر حملے کرتے تھے، اس سے بہت خطرناک ماحول بنا ہوا تھا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے ان دونوں فرقوں کو جو ہے ہدایت عطا فرمائی کہ ان کو بھائی نہ لڑو، نہ آپس میں امن سے رہو۔ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، امن سے رہنا جو ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے امن سے رہنا جو ہے وہ سکھا دیا۔ تو یہ جو فرقے جو ہیں یہ اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور اختلاف ان کے صرف اللہ کے اصلی دین کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپس میں بھی ہیں ان کے اختلافات، لیکن یہ سب مل کر جو ہے دین کا جو ہے راستہ روکنا ان کا جو ہے یہ مشن ہے۔ اس کے بعد جو دیگر واقعات وہ میں نے بیان کر دیے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ جو جھگڑا ہے بالکل غلط ہے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اگر جھگڑا ہوتا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رحماء بینہم کے صفات سے نوازا ہے، تو ہم اپنی صفت کو کیوں برباد کریں؟ ان کو نہیں اتنی عقل تھی۔ انہوں نے کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کیا، کوئی دنگا فساد نہیں کیا، کوئی دھکے نہیں دیے۔ اگر وہ ایسے بندے ہوتے، حق غصب کرنے والے ہوتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دھکے دینے والے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر جو ہے ناراض ہوتا، اپنا عذاب نازل کرتا۔ اللہ نے تو ان کو اپنے نبی کے پہلو میں جو ہے وہ دفن کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوتے تو حجرہ عائشہ کا انتخاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ باقی بیویوں کے پاس بھی حجرے تھے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے پاس، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک جو ہے وہ پسند فرمایا۔ یہ بھی ان کی عظمت کی ایک علامت ہے۔ اور انہی کی گود میں نبی علیہ السلام کا سر مبارک تھا جب آپ کا آخری سانس جو ہے وہ نکلا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو جھٹلایا جا نہیں سکتا، باقی کو جھٹلاتا ہے جھٹلاتا رہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی رحماء بینہم میں شامل ہیں، صدیق اکبر اور عمر فاروق بھی رحماء بینہم میں شامل ہیں، لہٰذا وہ آپس میں رحیم و شفیق تو ہو سکتے ہیں، لڑنے والے یا
غاصب نہیں ہو سکتے۔ اگر غاصب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی علیہ السلام اپنے پیارے حبیب کے پہلو میں جو ہے وہ ان کی قبریں نہ بناتا، کیونکہ قرآن میں اللہ کا فیصلہ سورہ عبس ہے کہ اللہ ہی کسی کی موت کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی قبر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جو ابوبکر صدیق کی جو ہے موت اور قبر کا فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے خلفائے راشدین کی خلافت کا بھی فیصلہ اسی نے کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، آیت سن لیں قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ کہہ دیجئے اے اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو اپنی زمین میں سے جو ہے اپنی حکومت میں سے جس کو چاہتا ہے تو حکمرانی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو گویا حکمرانی کا بھی فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ خلفائے راشدین کے جو ہے خلافت کا بھی فیصلہ اللہ نے کیا کہ 1 نمبر پر کون ہوگا، 2 نمبر پر کون ہوگا، 3 پر کون ہوگا، 4 پر کون ہوگا۔ یہ فیصلہ بھی اللہ میں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا۔ میں تو عالم ہی نہیں ہوں، میں تو ہم سادہ سا طالب علم ہوں۔ کہہ دیجئے اے اللہ ساری کائنات کے بادشاہ، جس کو چاہے تو بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین دے۔ تو اللہ کی چاہت سے جو ہے بادشاہت ملتی ہے، حکمرانی ملتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو خلافت جو ہے اللہ کی منشا سے، اللہ کے فیصلے سے ملی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ نے میرٹ پر فیصلہ کیا ہے۔ خلیفہ اول بنا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے میرٹ پر فیصلے کیے ہیں، چاروں کی خلافت کا فیصلہ میرٹ پر کیا۔ کیونکہ ابوبکر صدیق جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، بڑے سسر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کے سسر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے تھے دوسرے سسر جو ہے ان کے مقابلے میں، ان کو جو ہے پہلا نمبر دے دیا خلافت کا۔ اور سسر کی حیثیت نبی علیہ السلام نے خود بیان کی ہے کہ ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک اس کو جنم دینے والا، ایک اس کا استاد اور ایک اس کا سسر۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرٹ پر فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے خلافت دیا بڑے سسر کو، 2 نمبر پہ خلافت دی ہے چھوٹے سسر کو۔ سسر باپ جیسا درجہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو ہے تیسرے نمبر پر خلافت دی ہے بڑے داماد کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے داماد ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر خلافت دی ہے علی المرتضیٰ کو، جو چھوٹے داماد ہیں، بڑے کے مقابلے میں چھوٹے۔ ویسے تو ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس علی المرتضیٰ کے گھرانے کی جو خاص تربیت کی ہے، میں برملا کہتا ہوں کہ وہ خاص تربیت جو ہے صحابہ کرام کی نہیں ہوئی۔ جس لگن سے، جس پیار سے، جس محبت سے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی اور داماد اور ان کی اولاد کی تربیت کی ہے، وہ لگن، وہ پیار، وہ محبت، وہ اسپیشل وقت جو ان کو دیا ہے وہ عام صحابہ کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے وہ تربیت کے لحاظ سے جو ہے بہت عظیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ لیکن یہ درجہ بندی جو ہے اللہ کی طرف سے، میں نے آیت پڑھ دی ہے کہ یہ درجہ بندی اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں۔ کیونکہ وہ قرآن میں دعویٰ کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ اے اللہ ساری کائنات کا بادشاہ تو ہے، تو جس کو چاہے تو بادشاہت دے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین دے۔ تو دینا اور چھین دینا یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، قرآن کہتا ہے۔ لہٰذا ابوبکر صدیق کو اگر حکمرانی دی ہے تو اللہ نے، خلافت دی ہے اللہ نے، ان کے بعد عمر فاروق کو دی ہے تو اللہ نے، ان کے بعد عثمان غنی کو اگر خلافت دی ہے تو اللہ نے، ان کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلافت دی ہے تو اللہ نے۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ تو یہ قرآن سے یہ بات جو ہے یہ ثابت ہے۔
अब आइए कि ये सारी बातें जो है सहाबा कराम के हक़ में जाती हैं कुरान के हवाले से, और इनको छुपाया नहीं जा सकता और ना इनका इनकार किया जा सकता है। इसके बाद जो है आइएगा शुहदाए करबला की तरफ। मैं शिया के आलम जो थे हमदानी साहब, ये सरगोदा साइड के थे, हमारे गांव में आते थे। मैं हर साल उनको, अल्लाह गवाह है लानत है झूठ बोलने वाले पर, मैं बड़ी अकीदत से उनके सामने बैठकर उनको सुना करता था। वो बड़ा अजीम आदमी था। ये पुराने जो उलमा थे ना, बहुत अजीम थे। वो दलील से बात करते थे और इधर उधर की बातें नहीं करते थे। उन्होंने ये बात, मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी कि शुहदाए करबला के बाद हज़रत ज़ैनब बिनते अली व फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कूफियों से ये ख़िताब किया कि ए कूफियों, तुमने हमें ख़त लिख कर बुलाया और तुमने हमारे साथ ये जुल्म किया। और हमदानी साहब ने फरमाया कि ये हमारी शिया की किताबों में लिखा हुआ। उन्होंने हवाला दिया अपनी किताबों का कि ये शिया की किताबों में, हमारी किताबों के अंदर ये बात हकीकत लिखी हुई है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कूफियों से ये कहा था कि ज़ालिमों, तुमने हमें ख़त लिख कर बुलाया और तुमने हमारे साथ ये जुल्म किया। और जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती है, वो फ़ातिमा ज़हरा और अली मुर्तज़ा की बेटी है, आला तरबियत वाली, आला शराफत वाली, आला अज़मत वाली, आला शान वाली, और जिसने ये सारा जुल्म जो है अहले बैत के साथ जो है अपनी आँखों से देखा। ये चश्मदीद गवाह है, इसकी गवाही सबसे आला है। इस शख्सियत की गवाही के मुकाबले में किसी और की गवाही जो है, जिसने ये वाक़यात अपनी आँखों से नहीं देखे, वो उसके मुकाबले नहीं हो सकती, उनकी गवाही जैसी नहीं हो सकती। और मैंने ये बात, एक वकील मेरे रिश्तेदार हैं शिया, उनके चैम्बर में बैठा था, वहाँ बंदे भी थे, मैंने ये हवाला दिया हमदानी साहब का कि मैं तो उनको सुनता रहा हूँ, उनका ये फरमान, तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ प्रोफेसर साहब जो आप कह रहे हैं, मेरे पास किताबें हैं, मैं शिया हूँ, मेरे पास किताबें हैं और यही कुछ उनमें लिखा हुआ। मैं इसकी तायीद करता हूँ इस हकीकत की कि जनाब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कूफियों पर जो है ये जुल्म का इल्ज़ाम लगाया कि तुमने ज़ालिमों हमें बुलाया और हम पे ये जुल्म किया। अब आइए यज़ीदी टोले पर, अगर यहाँ पर भी जो है, चूँकि हज़रत ज़ैनब जो है रज़ी अल्लाह ताला चश्मदीद गवाह है, उन्होंने सारे जुल्म अपनी अहले बैत पर सारे जुल्म अपनी आँखों से देखे हैं, और अगर वो यज़ीद और उसके टोले को जो है ज़ालिम करार देती है तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, 100% हकीकत है, क्योंकि उनकी गवाही जो है ये आँखों देखी गवाही है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जिनको उन्होंने ज़ालिम किया है वो यकीनन 100% ज़ालिम है। जब उनकी गवाही मौजूद है तो उसको हम कबूल क्यों नहीं करते? हमें उनकी गवाही भी कबूल करनी चाहिए, बदरजे ऊला को नहीं कबूल करनी चाहिए। उसमें हमें जो है उनकी गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। तो ये उनकी गवाही जो है बहुत अजीम गवाही है, हकीकी सच्ची गवाही है, चश्मदीद गवाही है। ज़ालिमों को अपनी आँखों से देखा उन्होंने, मज़लूमों को अपनी आँखों से देखा उन्होंने। तो ये मोटी सी बात, असूली बात है, बाकी बड़ी वसी तफसीलात हैं, ठीक है, लेकिन एक असूल जो है वो बड़ा, बहुत बड़ा बुनियादी जो है पुख्ता असूल जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब रहा कि सहाबा किराम को जो हम बुरा कहते हैं और ये कहते हैं कि मेरे एक अज़ीज़ थे, वो गढ़ मोड़ के तालब हुसैन अलवी, वो शिया आलम थे, मौलाना इस्माइल गोजरवी मुनाज़िर इस्लाम थे और बड़े मशहूर व मारूफ आलम थे वो।
تو وہ جو طالب صاحب سکے ان کے شاگرد تھے، اور وہ طالب صاحب جو ہے وہ میرے ماموں کے سالہ تھے۔ ہم دونوں وہاں چلے گئے ماموں کے گھر، تو انہوں نے جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کوئی آپ کو کوئی گلہ شکوہ صحابہ کرام پر؟ تو وہ کہنے لگے جی انہوں نے، وہ غاصب تھے، انہوں نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خلافت چھینی، رشوتیں دے کر جو ہے خلافت حاصل کی انہوں نے، ایسے لفظ انہوں نے بولے۔ تو میں اس وقت طالب علم تھا، 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا، میں نے بحث کو اچھا نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ وہ غاصب بھی تھے، وہ ظالم بھی تھے۔ تو میں نے اتنی بات ان سے کہی کہ اگر آپ صحابہ کرام جو ہے، جو نبی علیہ السلام کے زندگی میں تو 1,24,000 تھے، اور بعد میں جو ہے وہ بقول آپ کے 5-6 باقی رہ گئے، باقی سارے گمراہ ہو گئے، تو پھر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہمارا کوئی بھی مولوی جو ہے اس کے پیروکار لاکھوں کی حالت میں ہوتے ہیں، فوت بھی ہو جائے پھر بھی لاکھوں کے، ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے گمراہ ہو گئے، تو پھر جو ہے کافر تو یہی کہیں گے کہ آپ کے پیغمبر کی زبان میں کوئی اثر نہیں ہے، نہ دین میں کوئی اثر ہے، تو ہم آپ کا دین قبول کیوں کریں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ طالب صاحب پھر آپ اس کا جواب کیا رکھتے ہیں دینے کا؟ مثلا مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میں کیا جواب دوں اس کو، مجھے یہ بتا دیں۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک مولوی فوت ہوتا ہے، اس کے ہزاروں پیروکار ہوتے ہیں، وہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو پیروکار وہ مسلسل رہتے ہیں، لیکن نبی جو ہے اس کے فوت ہوتے ہی سارے گمراہ ہو گئے۔ میں نے کہا اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اپنے دین اور اپنے نبی کی زبان اور اثر پر جو ہے کیا میں جواب دے سکتا ہوں؟ میری ذرا تھوڑی سی جگہ ہم کر دیں، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دے سکے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، بغیر سمجھے، بغیر ثبوت کے بعد جو ہے یہ انسان کے خلاف جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جتنے بھی کردار ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اہل بیت صحابہ کرام سے افضل ہیں نبی علیہ السلام کی خصوصی توجہ کی وجہ سے، خصوصی تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام کی تربیت کے مقابلے میں یہ افضل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خصوصی ان پہ محنت کی، لگن کے ساتھ، وقت دے کر، اس لیے ان کا مقام میں صحابہ کرام سے افضل سمجھتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، یہ دل کی بات ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ہمدانی صاحب کو میں ہر سال سنتا تھا، آج بھی اللہ گواہ میرے دل میں اس شخص کی عزت ہے کہ اس بات وہ مدلل کرتا تھا، ٹھوس کرتا تھا۔ تو یہ ہم جو ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ذرا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کافر کا معنی ہے کلمے کا انکاری، تو وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، جس نے پڑھا ہے وہ کسی بھی فرقے کا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، کافر نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ پچھلے دور میں جو ہے ان فرقوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے۔ آج بھی کئی لوگ جو ہے بڑے بے باک ہو کر جو ہے کفر کا فتویٰ لگا دیتے، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ حق یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ حقیقی اہل بیت کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حقیقی اہل بیت کے دین اور ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ جو نہ اہل بیت کی باتوں کو مانتے ہیں، نہ ان کی دین کو مانتے ہیں، وہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ صرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اور آج کے ماحول میں دیکھ لیں آپ، دعوے دار کتنے ہیں اور ان کے دین کی حمایت کرنے والے کتنے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑا شیعہ ملک جو ہے وہ ایران ہے،
جہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کیا انہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کیا انہوں نے آسمانی دین نافذ کیا ایران میں؟ یا جو سنی ممالک ہیں کیا انہوں نے آج تک جو ہے اسلام نافذ کیا؟ ان سب میں جو ہے یہود و نصارہ کی جمہوریت چل رہی ہے، اسمبلیوں اور الیکشن کے جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، جبکہ الیکشن کے نظام کی جو ہے پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جو ہے يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرے حبیب اگر دنیا والوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ اور اس شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کی جمہوریت کی بنیاد ہی اکثریت ہے، اور قرآن اکثریت کو کہتا ہے اکثرہم یجہلون، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یشکرون، اکثرہم لا یشعرون۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے بے علم ہے، بے شعور ہے، جاہل ہے۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، اور اس شیطانی جمہوریت کی بنیاد ہی اکثریت ہے، گمراہ کرنے والی۔ پھر اگلی بات ہے کہ طالوت علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں پہلے دوسرے پارے میں آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانے کے لیے طالوت کا انتخاب کیا، تو جو ملک کے جو ہے بنی اسرائیل کے سردار تھے، مالدار، انہوں نے اعتراض کیا جی اس کے پاس تو علم ہی مال نہیں ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ بے شک اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ تم میں سے اللہ کے دین میں سب سے بڑا عالم ہے، اور جسمانی طور پر جو ہے تندرست و توانا ہے۔ اللہ نے ان دو خوبیوں پر جو ہے طالوت علیہ السلام کا جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ کا انتخاب کیا، اور قرآن میں لا کر قیامت تک یہ دو صفات جو ہے مسلمانوں کے حکمرانوں کی مقرر کر دی، لازم کر دی۔ کیا ہمارے علماء اور مفتی جو ہے انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کبھی طالوت کا واقعہ دوسرے پارے میں جو ہے آخر میں نہیں کبھی پڑھا؟ انہوں نے کبھی سوچا انہوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دو صفات جو ہے جو طالوت کی مقرر کی ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور میں صاف کہتا ہوں کہ یہ جو لیبل لگانے والے علماء اور مفتیاں اسمبلیوں کے، ان میں سے کسی ایک کے اندر ایک بھی صفت نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو اللہ کے دین کا۔ اگر وہ عالم ہوتا تو شیطانی جمہوریت کی مدد کرتا، وہ کافروں کے فتنے کی حمایت کرتا، وہ اسمبلیوں میں جا کر جو ہے لوٹ مار کرتا۔ پیچھے وہ حج کے جو ہے وہ جو وزیر تھے وہ فوت ہو گئے حادثے میں، تو ایک داڑھی منڈا کہتا دو جی جو یہ شخصیت جو صحابہ کرام جیسی تھی۔ ایک مولوی بڑا چہک رہا ملک میں جو ہے وہ کہتا وہ ولی اللہ تھے۔ اچھا جی، جو شیطانی جمہوریت میں الیکشن لڑ کر کامیاب ہو کر اسمبلی میں آ جائے وہ ولی اللہ بھی ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام جیسا بھی ہوتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اسمبلی بنائی تھیں؟ اسمبلیاں بنوائی تھیں، اسمبلیوں سے دین پاس کروایا تھا، ووٹنگ کروائی تھی، انہیں صحابہ کے ساتھ ملا دیا۔ اور مولوی جو ہے مولوی علامہ صاحب کہتا وہ بہت بڑا ولی تھا۔ کیوں ولی تھا؟ کہ وہ شیطانی جمہوریت میں الیکشن لڑ کر جو ہے وہ اس نے ممبری حاصل کی تھی، ایم این اے بن گیا تھا۔ اور پھر جو ہے جتنا بھی قوم کو لوٹنے والے ہیں سب کے کیسز جو ہے وہ ختم کرانے میں اس کا ووٹ شامل ہوا تھا کہ ان پر کیس ختم کیے جاتے ہیں، اس مولوی کا ووٹ جو ہے اس کا شامل ہے۔ کیا یہ ولی اللہ ہے جو ظالموں کو سزا سے بچانے کے لیے ووٹ دے کے ان کو سزا دینے جو ہے ختم کی جاتی ہے، سزا دینا، مقدمے ختم کیے جاتے ہیں؟ کیا وہ ولی اللہ ہے؟ یہ ہے ہماری اپروچ دین کے علم تک، کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ تو حقیقی جو ہے اہل بیت کا ماننے والا وہ شخص ہے جو عملی طور پر اہل بیت کا ماننے والا ہے، اور اہل بیت نے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا تھا۔ انہوں نے کافروں کے نظاموں کو، کافروں کے فتنوں کو نہیں نافذ کیا تھا۔ انہوں نے تو مکہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کافروں کے فتنے کا بائی کاٹ کیا تھا۔ سورہ کافرون کے مطابق لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔
پھر ان کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ہجرتوں پر مجبور کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ بائیکاٹ کی وجہ سے۔ تو پہلے جو ہے وہ کفر کا انکار ہے، پھر اقرار ہے اسلام کا۔ جب انکار ہی نہیں کیا کفر کا تو اسلام کہاں سے آ جائے گا؟ ایک مولوی جو ہے فرقے کا، وہ ٹی وی پر کہتا تھا کہ جی یہ 1973 کا آئین جو ہے اسلامی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے علماء اور مفتیوں نے اس کو جو ہے اسمبلی میں پاس کیا ہے، یہ اسلام کیوں نہیں ہے؟ اندازہ کریں، یہ ہیں ہمارے علماء مفتی، کہتا ہے یہ اسمبلیوں میں جو ہے اس کو پاس کیا، یہ اسلام کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار قائم کیا کہ کسی فرقے کے مولوی جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کر جو ہے کفر کو اسلام قرار دینے تو وہ اسلام بن جائے گا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے؟ تو آئیں اصل دین کی طرف آ جائیں۔ اصل شخص وہ ہے جو صحابہ کرام، اہل بیت اور اللہ کے دین کو دل سے مانتا ہے، جو صرف زبانی مانتا ہے، ساتھ دیتا ہے کافروں کے فتنے کا، کافروں کی شیطانی جمہوریت کا، تو اس کا نہ اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ صحابہ کرام سے، اور نہ اس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ تو کافروں پر کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے تمہاری غلامی کرنی ہے، میں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر تمہارا فتنہ مسلط کرنا ہے۔ وہ تو عہد کر کے بیٹھا ہے کافروں کے ساتھ۔ اس کا اہل بیت یا صحابہ یا اللہ کے دین کے ساتھ کیا اس کا تعلق واسطہ ہے؟ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے۔ صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ باتیں تو مدینہ کے منافق جو تھے بہت زیادہ کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے نبی علیہ السلام کے مسجد میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی باتوں کی تائید کرتا تھا، یقین دلانے کے لیے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، لیکن اندر کفر تھا۔ اس کی باتیں کسی کام نہیں آئیں کیونکہ وہ دل کا کھوٹا تھا۔ اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اگر 70 تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، آپ 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش مانگیں گے میں نہیں معاف کروں گا اس کو۔ تو صرف باتیں کرنا اور عمل کافروں والے، یہ اللہ کو جو ہے غصہ دلاتی چیز ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو خالص کر لینا چاہیے اہل بیت کے ساتھ، ان کے آسمانی دین کے ساتھ۔ انہوں نے آسمانی دین نافذ کیا، کفر نافذ نہیں کیا، اسمبلیاں نہیں بنائیں، ووٹنگ نہیں کروائی۔ یہ اہل بیت کا جو ہے یہ ان کا مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے۔ وہ تو اپنے جو ہے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے وہ نافذ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں یہی بار بار کہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی دنیا میں آئی چلے گی، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا انہوں نے اس کا حساب اللہ نے ان سے حساب لے لیا۔ جہاں اس حساب کے مطابق وہ جو ٹھکانہ آگے ان کا بنا وہ بن گیا۔ ہمارے کہنے سے کوئی جنتی جہنمی نہیں ہو جائے گا، کوئی جہنمی جنتی نہیں ہو جائے گا، ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عملوں کے بارے میں تم سے فیصلہ نہیں اللہ کروائے گا کہ بتاؤ اس کا کیا، اس کو میں جہنم میں ڈالوں یا جنت میں ڈالوں۔ تمہارے لیے لکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ آج کے دور کا جو ہے کون حساب دے گا؟ ہم نہیں حساب دیں گے تو اور کون دے گا؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ظلم ہمارے معاشرے میں ہے، جو کچھ ہم نے اس قوم کا جو ہے حشر نشر کیا ہے، جو ہم نے اس قوم کو ذلیل کیا ہے، اس کا حساب صحابہ کرام نے دینا، اس کا حساب اقدام ہم نے دینا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کے آئینے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ باقی رہا یہ بھی فیصلہ کہ یہود و نصارہ کا کون خیر خواہ ہے کون نہیں ہے، تو افغانستان پر جو ہے
صرف اسلام نافذ کرنے کی وجہ سے امریکہ اور اس کے 48 ساتھیوں نے جو ہے یلغار کی ہے، 20 سال تک اسلحہ جلایا۔ باقی ساتھ ایران تھا، اس پر کیوں نہیں حملہ کیا؟ پاکستان تھا، اس پر کیوں نہیں حملہ کیا؟ صرف افغانستان پر کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام نافذ کر دیا تھا۔ باقی ملکوں تو شیطانی جمہوریت چل رہی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے شیطانی جمہوریت، ان پر تو وہ حملہ کیوں کرتے؟ انہوں نے تو افغانیوں پر کیا کہ انہوں نے اسلام کیوں نافذ کیا۔ پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو جو ہے ذلیل و خوار کر کے نکالا، اس ملک سے ذلیل و خوار کر کے نکالا۔ جس طرح غزوہ خندق میں جنہوں نے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی آندھی عذاب آیا تو اسے سارے جو ہے دوڑ گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے امریکیوں اور دیگر کے دل میں خوف طاری کیا، افغانوں کے لڑے بغیر ہی وہ اٹھا کر سامان جو ہے وہ بھاگ گئے۔ ان کو افغانیوں نے نہیں بگایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بگایا۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو محنت ہے اللہ کی زمین پر جو ہے وہ اسلام نافذ کرنا، وہ آج بھی موجود ہے، وہ قیامت تک موجود رہے گی۔ ریاست مدینہ جو ہے دینی ریاست قیامت تک رہے گی ثبوت کے طور پر۔ اللہ نے دنیا کو دلیل کے طور دکھایا ہے کہ میرے نبی نے اس خطے پر اپنا اسلام جو ہے، میرا اسلام جو ہے وہ نافذ کیا میری مخلوق پر اور میری زمین پر۔ تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ پوچھ گچھ ہوگی ہم سب سے۔ تو ہمیں جو ہے یہ سارا زور جو ہے اپنی طرف دینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی ضمیر مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہم ان پر جو ہے کیا مسلط کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کا ہم نے حساب دینا، انہوں نے نہیں دینا، کسی اور کو نہیں دینا۔ اور دوسری بات، یزید ہے یا وہ باقی ظالم ہے، جتنی مرضی گالیاں دیتے جائیں، میں نہیں آپ کو منع کرتا، ٹھیک ہے، آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، آپ کی اپنی تحقیق ہے، ٹھیک ہے، دیں آپ، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہ ہمارے جو حکمران ہے، شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، فضل الرحمان جو ہے، یہ گجراتی ہیں، جو کچھ انہوں نے اس ملک کا حال کیا ہے، ذرا اس کی طرف بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے ان کا حساب دینا، ہم نے یزیدیوں کا حساب نہیں دینا، ہم نے ان کا حساب دینا۔ یہ جو ہمارے دور کے یزید ہیں، ان کا حساب ہم نے دینا۔ اس لیے ہمیں جو ہے دوسروں کی طرف جو ہے جانے کے بجائے اپنی طرف جانے کے لیے بجائے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دور میں، ہم اسلام کی کیا جو ہے مدد کر رہے ہیں، ہم کفر کو کس طرح مٹا رہے ہیں، ہم جو ہے اپنے دور کے یزیدوں کو جو ہے کس طرح ہم جو ان کو جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ جو ہے یزید سے کم ہیں؟ جو کچھ انہوں نے جو ہے جینا حرام کر دیا ہے، یقین کیجئے کہ نوجوان بچے پڑھے لکھے جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرآن پاک نے قرار دیا، اور یہ جتنے بھی قتل جو ہے ان علماء اور مفتیوں اور اسمبلیوں والوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کفر کے تشدد کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ سارا گناہ ان کے جو ہے نامہ اعمال میں جائے گا۔ یہ عیاشیاں کریں، یہ ہے یہ گوشت کھائیں، یہ جو ہے 60 لاکھ کی جو ہے لسیاں پی جائیں، فروٹ کھائیں، ہوائی جہازوں پر یہ سفر کریں، ان کی اوقات کیا ہے؟ کتنے ان میں سے جنہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی ہے؟ بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے قانون کے ادارے کی قانونی تعلیم کے ادارے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، قانون ساز بنے ہوئے ہیں، قانون بنانے والے جنہوں نے قانون کے تعلیم کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، وہ قانون ساز۔ اس سے بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا کہ قانون ساز وہ ہیں جنہوں نے قانون کے تعلیم کا ادارے کیا دروازہ بھی نہیں دیکھا، وہ قانون سازی کر رہے ہیں، اور جو کچھ اسمبلیوں میں وہ خرمستیاں کر رہے ہیں، فکر نہ کریں،
یہ لیبل لگانا بڑا آسان ہے علماء اور مفتی کا، لیکن سب سے زیادہ سب سے پہلے شامت تمہاری آئے گی کہ تم نے لیبل لگا رکھے تھے۔ ہمارا مشن تو تھا سورہ صف کے اندر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق اور سچی ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو دنیا کے دینوں پر غالب کر دے۔ ہمارا تو مشن تھا اللہ کے نبی کا، اللہ کے دین کا کو غالب کرنا۔ ہم نے کفر کی حمایت کر کے ہم نے اسلام کو مغلوب کر کے رکھ دیا۔ لیبل ہمارے کس طرح قائم ہے؟ تو یہ ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سے ہمارے معاشرے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ہمارے حکمرانوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا تھا یا نہیں تھا، کہ ان کے ساتھ مل گئے تھے کہ چلو یہ بھی لٹ دے اسی بھی لٹ لینے۔ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قرآنی فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تم نے اپنا کا دینا ہے۔ تم سے ان کے اعمال کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس لیے اپنی فکر کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اس نقطے کو بھی میرٹ جو ہے چھوڑ دیا ہم نے تو پھر ناکامی ناکامی ہے، پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام، پروفیسر محمد انور روان، ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ۔